السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان نعیم منور چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ میں تمام حاضرین کو اپنے ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہوں گا۔ ہم بات کریں گے آج جو آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے اس پر بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیوں حکومت کا ساتھ دیا اس پر بھی آج ہم بات کریں گے، اور اس آئینی ترمیم کے چیدہ نکات کیا ہیں اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میرا ہر نیا آنے والا ولاگ آپ تک فوری پہنچتا رہے۔ ہم اپنے اصل ولاگ کی طرف آنے سے پہلے جو پی ٹی آئی ہے اس کے رویے پر آج ہم بات کریں گے۔ پی ٹی آئی نے ایک بہت ہی اچھا موقع کھو دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ اگر پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کو مان لیتی تو آج پی ٹی آئی کا سینیریو کچھ اور ہوتا۔ پی ٹی آئی کے لیے نرمیاں پیدا ہو گئی ہوتی ہیں، یہ جو آپ رو رہے ہیں کہ عمران خان کے سیل کی بجلی کاٹ دی گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ ایسے تو ویسے نہیں ہو رہی جیسے پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بجلی تو خیر نہیں کاٹی جا سکتی کسی بھی سیل کی، نہ ہی کاٹتے ہیں، پر مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہو چکا ہے۔ اگر آپ مینیو دیکھیں عمران خان کے جیل کے کھانے کا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایسا مینیو جو کسی 5 اسٹار ہوٹل کا ہے۔ کروڑوں روپے عمران خان کی صرف خوراک پر خرچ ہو رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کا خود کا ویژن ہوتا تھا کہ جو قیدی ہوتا ہے، جو چور ہے، جو ملک کا مجرم ہے، اس کو بھی کھانا وہی دیا جائے جو باقی قیدیوں کو دیا جاتا ہے، لیکن اب ان کی اپنی دھاڑیں نکلی ہوئی ہیں۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ واویلا کر رہی ہے کہ یہ جمہوریت کا خون ہو گیا ہے، جمہوریت کا قتل ہو گیا ہے، یہ جو انہوں نے جو شب خون مارا ہے، ہمارے ارکان کو توڑ لیا گیا ہے دباؤ کے ذریعے، تو اس لیے سب سے تو یہ کہتے ہیں نا کہ جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے، تو یہ اس کی ابتدا پی ٹی آئی کے دور میں ہی ہو چکی ہے، جب ایک ہی دن میں 54 بل پاس کر دیے گئے تھے قاسم سوری صاحب نے ایک ہی دن میں۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت شب خون نہیں مارا گیا تھا کیا؟ جب 19 سینیٹرز کو صادق سجرانی صاحب کو جب چیئرمین سینیٹ منتخب کیا گیا تھا، 19 ارکان کو جب پلٹا مار دیا گیا تھا، اس وقت شب خون نہیں مارا گیا تھا؟ اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ ضمیر کا ووٹ ہے۔ آج آپ کے 2 ارکان جنہوں نے ووٹ دے دیا ہے تو یہ شب خون ہو گیا، یہ جمہوریت کا قتل ہو گیا۔ تو اس وقت آپ بڑے خوش تھے، تو کیا یہ انہوں نے یہ جو دیا ہے ووٹ دیا ہے، ان کے 2 ارکان ہے، کیا ہو سکتا ہے ان کا بھی ضمیر جاگ گیا، انہوں نے بھی ضمیر کے مطابق ووٹ دیا ہو؟ پر وہ جو پی ٹی آئی کے جو ارکان سینیٹرز تھے انہوں نے بہرحال ووٹ دے دیا۔ سینٹ سے جو 2 تہائی اکثریت سے یہ جو امینڈمنٹ ہے آئین کی یہ پاس ہو گئی ہے۔ اب جو ہے قومی اسمبلی سے 225 ارکان نے ووٹ دیا اور وہاں بھی 2 تہائی اکثریت سے یہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے۔ اب آئینی ترمیم جس کا جو رائٹر جو ہیں اس کی اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا جا سکتا ہے، انہوں نے جو آئین میں ترمیم کا جو مسودہ تیار کیا اس کے چیدہ نکات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کے موسٹ 3 ججز جو سب سے سینئر ترین چیف جسٹس کے بعد جو 3 سینئر ترین ججز ہیں ان میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس لگایا جا سکتا ہے۔ اب اس کا واویلا اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آرمی چیف کے 5 ارکان، جب 5 سینئر ممبران کی لسٹ آتی ہے تو ان میں کسی کو بھی آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے، تو پھر چیف جسٹس بھی تو لگایا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سے دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسا ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، انگلینڈ میں ایسا ہو رہا ہے، اور انڈیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے، بہت سے ممالک میں ایسا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی طریقہ کار ہے۔ تو یہ کوئی عدلیہ پر حملہ نہیں ہے، یہ بہترین ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو سینئر جج ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اس اہل نہیں ہوتا کہ وہ سپریم کورٹ کی جو وہ چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اہل نہیں ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا، ابھی تک تو نام ان کا بھی آ رہا ہے، منصور علی شاہ صاحب کا نام آ رہا ہے اور یحییٰ افریدی صاحب کا نام آ رہا ہے، لیکن جسٹس منیب جو درمیان میں ان کا بالکل بھی کہیں نام نہیں آ رہا کہ ان کو بھی چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے۔
اس میں سب سے زیادہ جو بیڑا غرق کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا، وہ کیا ہے پی ٹی آئی نے۔ پی ٹی آئی نے خود ان کا بیڑا غرق کر دیا، ان کو متنازع کر دیا، ان کے خلاف ان کی فیور میں اتنی کمپین چلائی ہے کہ وہ متنازع ہو گئے۔ اگر یہ کمپین نہ چلاتے، ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ آرمی چیف جو ہے چیف جسٹس جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہی ہوتے، کوئی دوسرا نہ بن سکتا، یا یہ آئینی ترمیم نہ ہوتی، ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آئینی عدالت ہے، آئینی عدالت میں بنانے کا مذائقہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے 70 کنٹریز میں، 70 ممالک میں یہ آئینی عدالتیں موجود ہیں۔ انہوں نے، مولانا صاحب نے کہا جس کو آئینی عدالت نہ بناؤ، اس عدالت کے اندر ہی اس کا ایک بینچ بناؤ۔ تو بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، اس کی بلڈنگ الگ بنا دی جائے، یا اسی عدالت کے اندر جو ہے وہ ایک الگ ایک بینچ بنا دیا جائے، تو اس کے جو ججز ہیں وہ ججز اس کے مخصوص ہوں گے، وہ آئین کے متعلق جتنے مقدمات ہیں وہ سنا کریں گے۔ اب یہ جو یہ اتنا بڑے ایشوز نہیں ہے جتنے بڑے پی ٹی آئی نے بنا دیے، حالانکہ پی ٹی آئی بھی چاہتی تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے اندر کا جو انتشاری ٹولہ ہے وہ ان کا کام ہے کہ بھائی جان انتشار پونا ہی پونا، اسی کھپ پونی ہی پونی ہے، لیکن وہ اندر سے وہ مان رہے تھے کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے، یہ غلط نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو عمر ایوب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے گرد ایک سانپ ہے، کالا سانپ ہے، تو اس کے جواب میں خواجہ آصف صاحب نے بڑی زبردست قسم کی تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو کالا سانپ ہے جس نے یہ اس پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، اس کے اب دانت نکال دیے گئے ہیں۔ یہ جو وزرائے اعظم کو جو گھر بھیجنے کی روایت تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ملک میں جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ کو سپریم بنایا گیا ہے۔ بہرحال کسی بھی جگہ پہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، لیکن یہاں ہمارے سسٹم الٹا بنا ہوا تھا۔ یہاں پہ ہماری عدالت، ہمارا جو عدلیہ تھی وہ اس کو الٹا بنایا ہوا تھا۔ عدلیہ کو جو سپریم کیا ہوا تھا وہ پارلیمنٹ سے اس کو جو ہم نے زیادہ متبرک بنا دیا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں عدالتیں پارلیمنٹ کے انڈر ہوتی ہیں۔ اب پارلیمنٹ کے ججز کی تعیناتی کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمان کی 12 رکنی کمیٹی کرے گی۔ 12 رکنی کمیٹی میں سے 2/3 اکثریت جس کی ہوگی وہ اس کا جج بن جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور امینڈمنٹ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، چیئرمین الیکشن کمیشن کا جب تک اتفاق نئے کا نہیں ہوگا تو پرانا جو سابقہ جو چل رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر، وہ اپنے وہی خدمات سر انجام دیتا رہے گا۔ اگر دوسری اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کسی نئے چیف جسٹس پر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر راجہ صاحب جو ہیں وہ تاحیات وہ چلتے رہیں گے جب تک ان کا اتفاق نہیں ہوتا، اور میرا خیال ہے ان کا اتفاق ہونا بھی نہیں ہے، اور راجہ صاحب کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے، راجہ صاحب ہی اس میں لگے رہیں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو اس میں اس قانون میں ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 ایئر ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور اس میں امینڈمنٹ ہو گیا کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو ہیں وہ 3 سال کے لیے ہوں گے۔ اب اگر ان کی عمر 60 سال میں وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو وہ 63 سال کی عمر میں ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان کی ضروری نہیں کہ وہ 65 ایئر یعنی 65 سال کی عمر تک جائیں گے تو پھر ہی انہوں نے ریٹائرڈ ہونا ہے، وہ جلدی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ان کی عمر 64 سال ہے اور وہ چیف جسٹس بن گئے تو پھر وہ 1 سال کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی، یہی وہ چیدہ نکات ہیں جس کا عوام کو فائدہ ہے۔ اس میں نہ کسی قسم کی ملٹری کورٹ کا، نہ ہی اس عدلیہ کو فوج کے اندر کرنے کا، ایسا کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو سوموٹو ایکشن ہے جو سپریم کورٹ کی عدالتیں لیتی تھیں، اب وہ ختم کر دیا گیا۔ اس کا فیصلہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی، تو پھر ہی وہ اس پر وہ ایکشن لیا جائے گا۔ وہ چیف جسٹس کا وہ اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک تقریر کی، انہوں نے کہا کہ آج ہم نے پارلیمنٹ کو سپریم کر دیا ہے۔ آج ہم نے افتخار چودھری والی کالی عدالت کے کالے سانپ کا جو ڈنگ ہے وہ نکال دیا گیا ہے۔ اب کوئی کالا بھونڈ کالا سانپ جو ہے وہ عدلیہ کو ڈسے گا نہیں، عدلیہ کے انڈر رہے گا، عدلیہ کے اوپر حاوی نہیں ہم کسی کو ہونے دیں گے۔ ہم عدلیہ کے ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے وقار کو بحال رکھیں گے، ہم پارلیمنٹ کی عزت کو
بلند رکھیں گے، سپریم پاور جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگی۔ ہم نے یہ 17 ججز سے، 17 لوگوں سے اختیارات کو نکال کر یہ پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا، پارلیمنٹ کے۔ اب عوام نے اب جو ہے یہ ووٹ کو عزت اب ہم نے دی ہے۔ یہ ہے عدلیہ کا، یہ ہے حکومت کا موقف، اور جو ہے وہ جو اپوزیشن ہے اس کا موقف بھی آپ نے سنا ہے۔ اب جو آنے والا وقت ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت برا آنے والا ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوگا، بڑا سخت کریک ڈاؤن ہوگا۔ جو عدلیہ سے ان کو جو ان کو فیسلٹیز ملتی تھیں وہ اب نہیں ملیں گی۔ عمران خان کے لیے بھی برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یہ ہے یہ میری جو معلومات ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کے پاس بھی وہ معلومات ہے تو وہ بھی آپ ایسا شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، لیکن تہذیب کے ساتھ۔